جس بوجھ سے آپ کی کمر جھکی جاتی تھی، کیا ہم نے وہ بوجھ نہیں اتار دیا؟ یہ بوجھ کیا ہے اور کس کے ذریعے سے اترا؟ آگے والی آیت بتا رہی ہے نا، پہلا فرق کا منصب جب فارغ ہو جائے کار رسالت سے، یہ کار رسالت کا بوجھ تو ڈھونڈو کون ہے کہ جس کی وزارت کا رسول نے اعلان کیا ہے، وزیری کا لفظ کہ وہی میرا وزیر، وہی میرا خلیفہ، وہی میرا جانشین، دعوت ذوالشیرہ میں اعلان کیا کہ میرا بوجھ کوئی نہیں باندھ سکتا سوائے اس کے جسے اللہ اپنی بارگاہ سے بھیجے گا میری مدد کے لیے۔ اللہ نے بھیجا ہے نا؟ نہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کی کمر ٹوٹی جاتی تھی جس بوجھ سے ہم نے وہ بوجھ اتار دیا۔ یہ کون سا بوجھ ہے؟ مجھے عالم سر کا نہیں معلوم، مجھے عالم الست کا نہیں معلوم، مگر اتنا ضرور جانتا، اتنی بات ضرور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس حدیث میں تو کسی کو کلام بھی نہیں ہے کہ اول ما خلق اللہ ہو، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ نور کی مخالفت کرنے والے خود نورین لے کے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، عجیب تحفہ تماشا ہے، عجیب ہے۔ جس کی مخالفت کرے اپنے لیے بھی وہی لوگ ملتا ہے اور کہیں سے لاتے بھی ہے۔ اب یہ نور کا مفہوم جو بھی بس انا بعض من نور واحد، میں علی ایک ہی نور کے دو حصے، ایک سے علی کی خلقت ہوئی، ایک سے میری، ایک سے، اور ساتھ ساتھ خلق کرنا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا پہلے علی خلق ہو جائے تو رسول پہ سبقت ہوتی ہے، پہلے علی خلق ہو جائے تو بعد میں خلق ہو جائے تو گواہ کہاں سے؟ واہ واہ، جناب علیوں میں نور واحد کا مطلب کیا ہے؟ اگر پہلے علی کی خدمت مان لی کہ رسول کے لیے گواہ چاہیے، پہلے علی کو بناؤ، تو پھر نص آ جائے گا رسالت میں کہ یہ رسول سے پہلے علی کا نور ہے۔ بعد میں علی خلق ہو تو گواہ کیسا؟ گواہ وہ ہے جس کے سامنے واقعہ ہو رہا ہو، وہی تو گواہ ہے۔ آپ کی کچہریوں والے گواہ تھوڑی ہیں، دیکھا کچھ نہیں گواہی دینے کھڑا ہو گیا، جو نہیں دیکھا وہ بھی بتا رہا، جو دیکھا اسے چھپا رہا ہے۔ ایک سوال بیٹی نے محمد علی محمد کا رسول جب فارغ ہو جائے تو نصب کر دی، فارغ کب ہوئے رسول؟ پہلے تو اس فراغت کا کوئی معنی سمجھائے تو یہی بتائیں کہ سر جھک کے کار رسالت سے جب فارغ ہو جائے تو بھیا آیات کو ساتھ ساتھ رکھو نا، ملا ملا کے رکھو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آیت کا انداز تو دیکھا، اے رسول، پورے لقب کے ساتھ، پورے القاب کے ساتھ، اور یہ بھی اسی رسول کی معراج ہے کہ اللہ نے کہیں بھی اسے نام لے کے نہیں پکارا۔ یہ مقام ہے محمد، نام ضرور آیا ہے، پیغمبر خبر کی صورت میں آیا، پکارا نہیں اللہ نے، یا محمد نہیں کہا، جیسے یا آدم کا، یا نوح کا، یا موسیٰ کا، یا داؤد کا، یا ابراہیم کا، کہا یا ابراہیم تصدقت رویا، لیکن رسول کا نام لے کے نہیں پکارا۔ جب پکارا ہے تو ہمیشہ القاب کے ساتھ، منصب کے ساتھ، صفات کے ساتھ، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل، بتا رہا ہے کہ جو لباس رسول سے مس ہو جائے، رسول نے ساری زندگی ایک ہوا اڑی، ایک ہوا تھی رسول کے پاس، ایک چادر تھی رسول کے پاس، بدلتی رہتی تھی نا۔ تو یہ جو لباس ہمیشہ دائمی نہیں رہا، جس میں مطہر پہ اس پیکر مطہر پہ جو لباس دائمی نہیں تھا، بدلتا رہتا تھا، کملی بدل جاتی تھی، عبا بدل جاتی
मदीने में जगह जगह 2-2 रकात नमाज पढ़ते थे। मुझे पूछा जाता था क्यों? तो मैंने जहां जहां रसूल को नमाज पढ़ते देखा है, जिस दरख्त के नीचे, जिस पत्थर के पास, जिस बाग में, मैं हर उस जगह जाके नमाज पढ़ता हूँ। जहां रसूल के कदम में मुबारक पड़ जाए, उस जमीन की इतनी कीमत, और उसको सुन्नत बनाया गया। इसलिए लिखा हुआ है किताबों में, उनकी रिवायत में लिखा हुआ है, वाकया पूरा दर्ज किया हुआ है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर इस तरह से नवाफिल अदा किया करते थे। तो खुदा के बंदो, जहां कदम मुबारक रसूल के भी पड़े, औरों के भी पड़े, आते जाते रहे लोग, उसकी इतनी अहमियत कि वहां 2 रकात नमाज पढ़ने का इतना सवाब कि जहां मेरे रसूल ने पढ़ी नमाज मैं वहां पढ़ूंगा। तो जिस जमीन में वो कहते हैं मुताहर खुलवा क़यामत तक के लिए अमानत हो, उसकी क्या अहमियत, वो क्या चीज है? नहीं, फिर वही बात है या अय्युहा रसूल, पूरे लक़ब के साथ, ए रसूल, कौन रसूल? मैंने बता दिया कि जिसकी नारे मुबारक की अहमियत क्या है, जिसकी अबा की अहमियत क्या है, जिसकी कमरी की अहमियत क्या है, जिसकी चादर की अहमियत क्या है, वो रसूल। या अय्युहा रसूल, ए मेरे हबीब, ए मेरे रसूल, पहुंचा दीजिए जो नाजिल किया गया है। कहां नाजिल किया गया मुझे नहीं मालूम। मैंने तो एक हदीस पढ़ दी आपके सामने, क्या ना वालिकुम मिन नूरिन वाहिद, ये कब के लिए, कहां के लिए मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता आलम ज़र कितने करोड़ साल पहले खल्क हुआ, या आलम अलस्त जो भी कहेंगे कब खल्क हुआ, कैसे खल्क हुआ, मुझे क्या मालूम। मगर एक बात मुझे मालूम है, और वो बात मालूम है मुझे शबे मेराज की। शबे मेराज मुझे मालूम, और शबे मेराज की क्या है जनाब? पता नहीं, पहले अर्ज किया है कि नहीं, पहले मेराज की अहमियत तो समझ लीजिए। देखिए, जनाब इब्राहिम ने खारिज साहब की काला रब्बी अरेनी कैफा तुमजिद मौत, ए मेरे पालने वाले, मुझे इतना बता दे कि तू मार जिंदा कैसे कर। आधा मतलब तो भी इब्राहिम का ईमान नहीं। अरे पैगंबर है, खलील है, मासूम है, ईमान क्यों नहीं है? देखिए, कभी कभी इस इत्हाम में तो इस बात छुपा होता है। आधा अलग तौहीद का मतलब क्या बयान करते हैं उसे? अरे इब्राहिम, आप पैगंबर हैं, रसूल हैं, जानते हैं कि मैं मार के जिंदा करूंगा, फिर भी पूछते हैं। ये मतलब है सुनने का। आधा अलग तौहीद क्या ईमान नहीं जानता, को नहीं मालूम कि ईमान है। इसका मतलब ये है, आप जानते हैं इब्राहिम कि मार के जिंदा करूंगा, फिर पूछ रहे हैं। तो इब्राहिम ने और सवाल की तशरीह कर दी। ईमान है, क्यों नहीं है? ईमान है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मगर अपने इत्मीनान क़ल्ब की खातिर मुशाहिदा करना चाहता। भाई खलील है, लिहाजा नाज भी उठवाएगा। खलील है, अल्लाह के दोस्त है। जनाब इब्राहिम का क्या मकाम है आप जानते हो। उन्हीं की ज़ुर्रियत में तो सब आए ना, उन्हीं के सूबे मुबारक में तो है ये सब। बनी हाशिम, हाशमी चांद, हाशमी सितारे, ये सब गौहर जितने भी हैं सब यही तो हैं। लिहाजा अब एक ख्वाहिश का इज़हार देखना चाहता हूँ, मंजर दिखा दे, मंजर दिखा दे। दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखा दिया ना। लो भाई, 4 परिंदे ले आओ मुख्तलिफ, इब्राहिम काट लो, ज़िबा करो, गोश्त मिला लो, फल मिला लो, 4 हिस्से अलग अलग कर दो, 4 मुख्तलिफ चीजों पे रख दो, जाओ, रख दिया। अब देख लिया, ये सब कराने के बाद अब अल्लाह ने कहा इब्राहिम आवाज दीजिए। इब्राहिम आवाज दीजिए। क्यों भाई? जनाब इब्राहिम ने तो अल्लाह से कहा था तू दिखा दे। एक नतीजा देना चाह रहा हूँ, छोटा सा ये जुमला मुतरिजा के तौर पे हवाले करना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने कभी मुझसे नहीं सुना उनके हवाले करना चाह रहा हूँ। ये जुमला क्या है? इब्राहिम, आपने तो अल्लाह से सवाल किया था, ऐ अल्लाह तू दिखा। अल्लाह क्या कह रहा है? इब्राहिम आवाज दो, आवाज दो। इब्राहिम ने आवाज दी, जिंदा हुए कि नहीं? अलग अलग फिजा में हुए कि नहीं? मिले, जुज जुज मिला, अलग अलग परिंदे बन के आए कि नहीं आए? तो अल्लाह ने तो जिंदा नहीं किया। अल्लाह ने तो जिंदा नहीं किया। अल्लाह से कहा था कि परवरदिगार तू
سے کلام کیا بغیر حجاب. چھٹے امام جعفر صادق میں نے اللہ سے بغیر حجاب کے کوئی درمیان میں حجاب نہ تھا, کوئی حجاب نہ تھا. اب مجھے بتائیے کیا کوئی منظر کشی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی معاذ اللہ کوئی جسم و جسمانیات کا پیکر تراش سکتا ہے؟ نہیں نا. کیوں؟ جبرائیل بھی تو نہیں ہے, جبرائیل تو پیچھے رہ گئے. میں کہاں رسول کی منزل کا نا, میں نہیں جا سکتا, یہ تو آپ ہی کی منزل ہے. خدا کے رسول اب آپ جانے, خالق جانے, حبیب جانے, محبوب جانے. اب کوئی نہیں درمیان, کوئی حجاب نہیں, اللہ اور میں. اور جب کلام ہوا تو کس لہجے میں ہوا؟ ابھی جب کلام کیا اللہ نے مجھ سے تو حیران نہ ہوں گے رسول کہ علی کے لہجے میں کلام ہو رہا ہے. ہری دلیل قائم کرتے نا کہ دیکھیے بھائی کسی لہجے میں تو اللہ کو گفتگو کرنا تھی نا. جناب موسیٰ سے بھی کسی لہجے میں تو گفتگو کی ہوگی. کلیم اللہ ہے, اللہ سے کلام کرتے تو لہجہ تو کوئی نہ کوئی ہونا تھا. اگر درخت سے آواز آئی, اگر آگ سے آواز آئی, جناب موسیٰ سے جس انداز میں بھی کلام ہوا لہجہ تو تھا نا. تو اب رسول سے بھی جب گفتگو ہوگی تو کوئی تو لہجہ ہوگا. تو بس یوں سمجھ لیجیے کہ آپ جب کسی بہت ہی معزز اور اپنے پسندیدہ مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کی خواہشات, اس کی پسند ناپسند کا خیال کرتے ہیں یا نہیں؟ کہ جسے مہمان بلا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے یہ ناخوش ہو, ناپسند ہو. ارے ہمیں بلاتے تو پوچھتے کیا شوق سے کھاتے ہیں آپ؟ ایسا نہ ہو ہم کچھ اور پکا دیں, دال روٹی مولانا مرغے کے آدمی ہو. ایسے ہوتا ہے نا بھائی, اتنا بھی سچا نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو کہ دال روٹی کہہ کے دال روٹی ہی کھلا دو. ایک سلوات بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم. دال روٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ تو ہوگا. یہ تو آپ کی توجہ کے لیے گفتگو کر رہا ہوں, یہ دو چار جملے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو کوئی مہمان کو یہ پسند ہے, مہمان کو یہ پسند, جیسا مہمان ہے ویسا اہتمام ہے کہ نہیں؟ تو وہاں میزبان ہے اللہ اور مہمان ہے اس کا حبیب. اب مجھے بتائیں کہ خالق جس حبیب کے صدقے میں کائنات کو خلق کر رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ میرے حبیب کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. وہ جانتا ہے یا نہیں؟ جانتا ہے نا. تو بلانے والا اللہ, میزبان ہے اللہ, مہمان ہے اس کا حبیب. تو کتنا خیال رکھے گا مہمان کی پسند اور ناپسند کا. لہذا پہلے مرحلے ہی میں پہلا تحفہ تو یہ دیا کہ جو کائنات میں رسول کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہستی تھی, اسی کے لہجے میں خطاب کیا کہ میرا حبیب خوش ہو جائے گا علی کی آواز سن کر. ایسے ہی ہے نا. تو لہجہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ مہمان کی پسند کو دیکھا جاتا ہے کہ مہمان کو پسند کیا ہے. بس وہاں وہ روایت مکمل ہوتی ہے کہ میرے رب نے مجھ سے کلام کیا. اور جب رب نے مجھ سے کلام کیا تو وہاں ایک ذمہ داری کہ رسول آپ کے پاس یہ علی اس امت پر میری حجت ہے, میری حجت ہے آپ کے بعد, اسے نصب کیجیے گا. کیا لفظ استعمال ہوا معراج میں؟ اسے نصب کر دیجیے گا. معراج کب ہوئی ہے؟ مکے میں. اگر کئی معراجیں شمار کی جائے تو پہلی مکے میں. اگرچہ کے بعد علماء کو متفق ہیں کہ ایک ہی معراج ہے, لیکن بعد اگر 2 بار یا 3 بار, اور بھئی 3-4 بار والا مسئلہ نہیں ہے. یہ یہاں سے بیٹھ کے وہاں
اللہ کے راستوں کو جانتے ہیں. یہ تو اللہ ہے. تو میزبان بننا تھا, اپنے رسول کو مہمان بنانا تھا. یہ اہتمام اس لیے تھا, نصب کر دیجیے گا. یہ میری حجت ہے آپ کے بعد اس امت پر, علی حجت ہے, اسے نصب کر دیجیے گا. کب معراج میں بات ہوئی, کتنا وقت گزر گیا, کتنا وقت گزر گیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. وہی پروانہ کیجیے رسول. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بس ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جو معراج میں بات ہوئی, حدیث اس وقت غلط ہو جب کوئی آیت نہ ہو. یہی ہے نا, ہم آیت کے معیت میں حدیث تھوڑی لا رہے ہیں, ہم تو حدیث کے معیت میں, حدیث کی تائید میں آیت لا رہے ہیں. تو ہم کیا ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب کار رسالت سے فارغ ہو جاؤ. تو غدیر خم میں کیا ہوا, کار رسالت سے فارغ ہو چکے یا نہیں, اقرار کیا تھا کہ نہیں, سب سے کہ بتاؤ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا پہنچایا یا نہیں, سب پہنچا دیا. سارے کام مکمل کر دیا میں نے, پہنچا دیا تم کو پورا دین. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اب نصب کر دیجئے. تو اب دیکھو کہ وہ آخری کون سا کام ہے جو رسول نے پردہ فرمانے سے پہلے کیا, جو کیا ہے وہی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, وہی منصب کی منزل ہے. نصب کرنا ہے, نصب کرنا ہے. تو اب دیکھو کیا نصب ہوا, بھائیلا اپنے کا فرمان. اسے نصب کرنے کے بعد اب پلٹ آئیے اپنے رب کی طرف, کیونکہ جو آپ نصب کر رہے ہیں وہ پورے کار رسالت کا ذمہ دار ہے. آپ کے بعد, آپ کے بعد صرف اپنے دور میں نہیں, قیامت تک کے لیے ذمہ داری دے گا. کیوں, رسول نصب کر کے جا رہا ہے. تو کیا نصب ہوا, اب نتیجہ نکال دیجیے. کیا چیز نصب ہوئی, اسے تو تلاش کرو. فارغ ہو گیا رسول کار رسالت سے, تو نصب کر دیجیے. کیا نصب, کہیں جھنڈا لگا, کہیں علم لگایا ہے. وہ تو ہر جنگ میں یہ دیا جاتا تھا, یہ لے کے چلے جاتے تھے. نصب کرنا ہے, کہاں نصب کیا, کوئی تو لائے مثال کہ کہیں نصب کیا رسول نے کچھ. جہاں مسجدیں بنانے کی بات ہے, مسجد نبی بنائی, مسجد قباء بنائی, قبلتین بنائی, مسجدیں بنتی نہیں. مسجد حرام پہلے سے موجود ہے. نصب کیا کیا, کون سی چیز ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, کار رسالت سے فارغ ہو جائیے تو نصب کر دیجیے. وہی رب کے قدر. بس اس سے بچنے کے لیے سینہ چاک کرنے کا ترجمہ لایا گیا. شرح صدر کا وہ ترجمہ کرتے ہیں, ماننا پڑے گا. جب موسیٰ نے وزیر مانگا ہے تو یہاں بھی پشت کا وزن کم کرنے کے لیے کوئی وزیر ہوگا. اسی لیے تو رسول پریشان ہے کہ میرے بعد ہوگا کیا, میرے بعد کہاں چلے جائیں گے. زندگی میں یہ عالم ہے, پورے خون پوری آ گئی, میں اور کیا کہوں ان سے زیادہ. سب کچھ ہو گیا, زندگی میں یہ عالم ہے. بیعت کی تھی, چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے, چھوڑ کے بھاگ گئے. احد میں بھاگ گئے, حنین میں بھاگ گئے. تاریخ ہے یہ, تو اس میں کوئی ناراض ہونے کی کسی کے بات ہے ہی نہیں. بھاگے نہیں گئے چھوڑ کے. تو اب کیا ہوگا, یہ بوجھ ہے رسول. اے رسول, وَوَزَعَ عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ, آپ کی کمر ٹوٹی جاتی تھی, کیا ہم نے وہ بوجھ نہیں اٹھایا. تو بوجھ کیا ہے, کار رسالت. اس لیے اللہ نے حکم دیا پہنچا دیجیے. تو سب سے پہلے رسول نے اقرار کیا, بتاؤ تمہارے نفسوں پر مولا ہوں یا نہیں. النبی اولا بالمؤمنین اعلی انفسہم, کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں یا نہیں. دوست ہے جو مجھے دوست رکھتا ہے, والی کو بھی دوست رکھے. تو مدینے میں کہہ دیا ہوگا, غدیر خم میں سب کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی 1.25 لاکھ آدمیوں. کہیں بھی کہتے تھے, عرفات میں کہتے تھے, مگر عرفات میں لوگ کہتے رات بھر کے جاگے ہوئے تھے, نیند آ گئی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا تھا, ہے نا. میرا میں کہتا بھگڑ مچی ہوئی تھی, میں بکرا ڈھونڈا ڈھونڈا تھا, بکرا ڈھونڈا کھلا کے بھاگ گیا تھا. مجھے کیا پتہ کیا کہے.
کے رسول نے ایسا اہتمام نہیں کیا جیسا اس حکم ہی ایسا ہے نا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فارغ ہو چکا ہے رسول، حل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، سب آ گئے کام. فَانْصَبْ، اب نصب کرنا ہے وہ علم جو قیامت تک اسلام کے دفاع کا مظہر بن جائے، علامت بن جائے. اب نصب کرنا ہے اسے. لہذا بلاؤ. کتنے دن لگے؟ آپ نے کیا سمجھے ایک دن کا واقعہ تھا، ہو گیا. وہ بابا سب کو جمع کرنا، تقریر کرنا، پھر سب کا آنا جانا، اور جب مبارکباد 1 گھنٹے میں ہو جائے گی. 1,24,000 کے لگ بھگ آدمی کا 1 گھنٹے میں مبارکباد دینے کے لائنیں لگ گئی، لائنیں لگی ہوئی تھی. اس کے بعد ایک ایک کر کے آنا ہے، اور صرف مرد نہیں، خواتین کو سب خواتین کو حکم دیا کہ مبارکباد بھی دو، علی کو سلام بھی کرو. مولا بنا کے جا رہا ہوں، ہر مومن اور ہر مومنہ کا، صرف مردوں کا نہیں بنا رہا. ارے یہی تو وہ اختیار تھا ولایت کا علی کے پاس. مانے یا نہ مانے، دشمنی کرے، بغض رکھے، جنگ لڑے، مگر جانتے تھے علی کے پاس کیا اختیار ہے. جبھی تو ایک میدان میں جب فتنہ ختم نہیں ہو رہا تھا، علی نے بس ایک پیغام بھیجا تھا، اگر میدان نہ چھوڑا تو وہ حق استعمال کر لوں گا جو رسول نے مجھے دیا ہے. بات پہنچ گئی نا، صاحبان خیر کا مجمع ہے، بات ایسے بھی تو کی جا سکتی ہو گئی نا بات. اور جو اشارے کا مزہ ہے تو صاف صاف بیان کرنے میں کیا. مجھے بڑا لطف آتا ہے جب کوئی سمجھتا ہے نا اشارہ، پوری مجلس میں بے چین رہتا ہے. اس کا فائدہ کیا فائدہ جانتے ہیں؟ اب باہر جا کے پوچھے گا کیا تھا مسئلہ کیا، اب جب دوسرا بتائے گا نا تو ساری زندگی نہیں بھولے گا. اسی لیے رسول نے حدیث میں یہی کیا. بیٹھو، سب کو جلدی ہے جانے کی. سب کو معلوم ہے کہ فاصلے کتنے کتنے ہیں. یمن والے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب آ جائے گا. تیسرے دن پتا ہے 14 کو نکلے گا، 3 دن کا راستہ، 17 چلو 18 کو گھر آ جائے گا. کسی کو پتا 20 کو آ جائے گا، کسی کو پتا 21 کو، بتا ہی آئے کہ فلاں تاریخ پہنچ جائیں گے. فاصلے دبے ہوئے ہیں. جیسے آج پتا ہوتا ہے کہ اس فلائٹ سے جانا ہے، 35 دن کے بعد فلاں فلائٹ سے آنا ہے. اب اگر پی آئی اے کی فلائٹ لیٹ ہو جائے جدہ پہ تو ہر ایک طرف ہوتا ہے گھنٹے چل رہے ہوتے ہیں. پی آئی اے کے دفتر بھی پھوٹ کا شکار دے مار ہو رہی ہوتی ہے. اپنے خود آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بدلے لے رہا ہوتا ہے. شیطان مجھے پتھر مار کے آئے، میں 1 گھنٹے پڑھواؤں گا بدلے لے رہا ہوتا ہے شیطان، ہے نا. تو کتنے بے چین کہ بس جلدی جانا ہے. ارے اللہ کا کرے بیٹھ جاؤ 2 دن، لیکن نہیں صاحب. اب وہ جناب پی آئی کی فلائٹ 1 دن لیٹ، 2 دن لیٹ، 3 دن لیٹ، اب تو بالکل ہی لیٹ گئی ہے. باتیں ختم ہو گیا، چرچا ختم ہو گیا. اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو. ایک کم سے کم ٹرانسپورٹر کا تو فائدہ ہوا، کسی کا تو فائدہ ہوا اس ملک میں. پہلی بار ٹرانسپورٹروں کی چاندی ہو گئی، کیونکہ وزیر ٹرانسپورٹ ہمارے جو ہے ماشاءاللہ، وزیر ٹرانسپورٹ کا نام آپ نے غلط رکھ دیا. وزیر ریلوے، بیچارہ ریلوے کا وزیر ہی نہیں ہے، وہ تو ٹرانسپورٹ کا وزیر ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. ہمیں کیا لینا دینا، وہ ٹرین چلائے یا روکے، جہاز اڑائے یا بند کرے، ہم تو کوئی اور بات کر رہے ہیں. تو یوں ہی پر دل جلے ہوئے ہوتے ہیں تو 1-2 جملے نکل ہی جاتے ہیں. کیا کریں، پورا زمانہ کیجیے. اگر کوئی حامی بیٹھا ہو اور پورا مانے گا تو میرا کیا کر لے گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں بھائی، مجھے بھی بہت ساری باتیں بری لگتی ہیں، تو آپ کو کون سی پرواہ ہے. تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، تو میرے دل میں وہ میں کہہ دیتا ہوں. تو ٹھیک ہو گئی نا بات. تو وہ سب کو پتا ہے، تو لیٹ ہو جائے تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے.
دیے رہے ہیں ہم کو. اس نے لیٹ کر دیا, وہ پیسے کھا گیا. یہی ہوتا ہے نا, تو یہی تو نفسیات ہے انسان کی. رسول ہے, اللہ کا رسول, اسی نفس پہ ہاتھ رکھا کہ جب گھر جاؤ گے 3 دن 4 دن اور 5 دن تاخیر سے کوئی نہیں پوچھے گا حج میں کیا ہوا, سب یہی پوچھیں گے دیر کیوں ہوئی. یہ اپنا
تو دنیا میں ہزاروں گزرے، لیکن نہیں جس طرح ابو طالب کی اولاد نے علمدار ہونے کا فرض نبھایا، حسن دے دیا علمداری کو، علمداری کو حسن تھا کر کہ علمداری کہتے کسے، یہ وہ نصب جو علی کو نصب کیا، علی علم ہے، علم یعنی نشانی، علامت، علی دین کا علم ہے، اس لیے نصب کیا، علی شریعت کا علم ہے، یہی ہے جو اس کے سائے میں آئے گا محفوظ ہو جائے گا، یہ ہے حقیقی علم۔ اور جب مجازی علم کی بات آئے گی تو جب بھی علی اور علی کے بیٹے، کربلا میں حقیقی علم دین کا ہے حسین، اور لشکر کا علم دیا ہے اپنے بھائی عباس کو، سمجھ میں آئے گا؟ علم یہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی کبھی خون علم ہو جاتا ہے، جیسے بہت سارے شعراء نے شہداء کے خون کو جسے کہیں تو خون کو علم قرار دیا، یہ خون تاریخ کا علم ہے، علم کا لفظ استعمال ہے، علم ہے، نشانی ہے، رسول نے نصب کر دیا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پلٹ آپ نے رکھی، ہر ایک جب اپنا کام پورا کر رہا ہے تو صدا آ رہی ہے پلٹ آپ نے رکھی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بس منزل کی طرف آئے، اگر شریف مطالب جائے تو کریے، وقت اجازت نہیں دیتا، بس آپ کو لے آئے منزل کی پلٹ آپ نے رکھی۔ آج 25 محرم، اب دین کا عالم کون ہے؟ سید سجاد، وہی ولایت کا سلسلہ چل رہا ہے، بس جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں پر سے قائم کرنا چاہتا ہوں، علم نشرہ کا صدر، رسول کا شرح صدر نہیں دیا ہم نے، وہ صدر قلبی نہ دی، اگر نہ سمجھ میں آئے تو سید سجاد کو دیکھ لو کہ شرح صدر کیا ہے، جو اپنے بھائی کے قاتلوں کو سہراب کرتا نظر آتا ہے، یہ سب کے سب محمد ہیں، اندر ڈالو یاد ہے، بارگاہ حسینی میں یہ عاجز غلام، یہ گنہگار، یہ عاصی چھوٹی سی عرض رکھ رہا ہے، گزارش رکھ رہا ہے، مولا کوئی کائنات میں آپ کے غم کی برابری نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ 10 محرم کو جو شہید ہوا اس کی مصیبتیں ختم ہو گئی نا، شہید ہو گیا، چلا گیا، مولا یہ جسارت کر رہا ہوں، جو روایت تو بعد میں پیش کروں گا، لیکن یہ تو سامنے کی بات ہے کہ جب شب عاشور قاسم جیسا نونہال، جب اس نے یہ سنا تھا کہ چھوٹا سا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا تو گھبرا کے کہتا تھا چچا جان کہ یہ اشتیاں خیموں میں چلے جائیں گے، حسین نے کہا نہیں میرے ناز نہیں، میں علی اصغر کو پانی پلانے جاؤں گا، تیر نہیں، قاسم مطمئن، حسین نے قاسم کو نہیں بتایا میرے لال صرف خیمے میں جائیں گے نہیں، خیموں کو لوٹ کے آگ بھی لگا نہیں بتایا قاسم کو میرے لال صرف خیمے لوٹیں گے نہیں، جلائیں گے نہیں، تیری ماں بہنوں پھوپھیوں کے سروں سے چادریں بھی چھین لیں، ان کے بازو میں رسن بھی باندھیں گے، نہیں بتایا قاسم، نہیں بتایا، تو پھر اب مجھے بتائیے کہ سید سجاد کے لیے قتل ہو جانا آسان تھا یا ماں
سوچ لیجیے خدا نہ کرے پروردگار سب کو محفوظ رکھے کوئی تصور کر سکتا ہے ان حالات کا جن حالات میں سید سجاد کربلا میں تنہا شہسوار ہے اس میدان کا اور پھر جسارت کر رہا ہوں لیکن میرا مولا حسین خوش ہوگا کہ حسین کی بارگاہ میں ایک جملہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے صاحبزادے کے لیے کہ اگر میں سجاد کے مارکے کو دیکھتا ہوں تو اے حسین آپ کو الگ کر کے جتنے کربلا کے شہید ہیں ان سب کا مارکہ اور تنہا سید سجاد کا مارکہ برابر سب کے لیے قتل ہوگا نا آسان لیکن حسین نے سینے سے لگا کر آخر وقت میں یہی کہا تھا میرے لال سید سجاد اب یہ نانا کا دین تیرے حوالے اب تو علم ہے تو علی ہے کربلا کا علی اتنا فرق ہے خیبر اکھاڑنے والے علی میں اور کربلا والے علی میں اتنا فرق ہے مولا بڑا امتحان تھا آپ کا جب ظالم فاطمہ کے دروازے پہ آگ لے کر آئے کربلا کے علی کے سامنے سارے خیمے جل گئے ایک پھوپھی ہے زینب جو سید سجاد کو پشت پہ لاتی ہے ہر جلتے ہوئے خیمے سے نکالتی ہے خاک ملئیے کربلا کے میدان میں چلے ہوئے خیموں کی راکھ ہے بس اس کے سوا کچھ اور سید سجاد جانتے ہیں کہ آگے کون سی منزلیں آنے والی ہیں کتنے دکھ بیان کروں سید سجاد خود میرا مولا فرماتا ہے ارے حیف ہو اس بیٹے کا جس کے سامنے اس کے باپ کا دیکھو تو کفن لاشا پڑا بے سر کا لاشا پڑا ہو اور اسے اپنے باپ کے لاشے کو دفنانے کی اجازت کیا کرے وہ سید سجاد جس کا سر طوق گرابار سے نہیں جھکا اس لیے جھکا ہے کہ کیسے اٹھائے نظریں جب نظریں اٹھائے گا یہ زینبوں میں کو سنو کے کھلے سر یا بابا کا سر نو کے سنا سید سجاد نے تو وہ منظر بھی دیکھا کہ جب اس کے چچا کا سر نو کے نیزہ پہ رکھتا ہی نہیں سید سجاد جانتے ہیں کہ میرے چچا کا سر نو کے نیزہ پہ رکھ ہی نہیں سکتا میرے چچا کو یہ ڈر ہے کہیں وہ نیزہ بلند نہ ہو جائے میرا نیزہ اس نیزے سے بلند نہ ہو جائے جس نیزے پہ حسین کا سر کہیں نیزے بردار کا رخ پھر نہ جائے ساری زندگی جنہیں میں نے نظریں اٹھا کے نہ دیکھا ان کے برہنہ سروں پہ نگاہ نہ پڑتا روک لیا سید سجاد نے یہ سر نہیں رکے گا نظرے پہ نہیں رکے گا سر بتدارو ایک ہی سر تھا جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک حیوان کی گردن میں ڈبا اس سے سب نہیں بڑھ سکتا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے سید سجاد سر نیوائے چلا جا رہا لیکن جہاں جہاں ولایت کا دفاع کرنے کی بات آئی تو چاہے ابن زیاد کا دربار ہو جب قتل کی دھمکی دی تو اب بیمار نہیں ہے اب سید سجاد بیمار نہیں ہے اب حسین کا لاڈلا علی ہے علی کا پوتا علی ہے موت سے ڈراتا ہے کیا تم نے ابھی کربلا میں دیکھا نہیں کہ ہم موت پہ کیسے جا کے پڑھتے ہیں
ان القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت، قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہماری کرامت ہی کرامت ہے۔ نہ سمجھنا کہ جہاں ذمہ داری ادا کرنے کی بات آئے وہاں کربلا کا علی پیچھے رہ جائے گا۔ دمشق کی جامع مسجد ہو، اس قیدی کا کیا حال ہوگا جہاں ہزاروں کا مجمع ہو اور ایک کونے میں اس کی ماں بہنیں رسیوں سے بندھی کھڑی، رسیوں سے بندھی کھڑی ہو۔ لیکن میں تو دوسرا رخ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں بھی جب ذمہ داری پوری کرنے کی بات آئی تو سید سجاد نے کچھ نہیں دیکھا، للکارا، اس درباری خطیب کو للکارا، اس درباری ملا کو للکارا، اس حکومتی ملا کو للکارا، ان درباروں سے سہولت لینے والے ملاؤں کو للکارا، اور للکار کے کہتا ہے حسین کا بیٹا او خطیب، خطیب کیوں ان لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کی دشمنی مول لیتا ہے، خلق خدا کی خوشنودی کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ لوگوں کی خوشنودی نہ دیکھو، یہ دیکھو اللہ کیا چاہتا ہے۔ درباروں کو خوش نہ کرو، سرکاروں کو خوش نہ کرو کہ حسینیت کو زیب نہیں دیتا، حسینیوں کو راس نہیں آتے یہ دربار، حسینیوں کو راس نہیں آتی یہ سرکار۔ سب سے بڑا دربار دے دیا اللہ نے، کیا اس پہ یقین نہیں تمہارا؟ حسین کا دربار سب سے بڑا دربار، جو عزت یہ دے گا وہ دائمی دے گا،